اب دیکھیے کعبے کو میں نے کہا مفتی احمد یار خان سے فرماتے ہیں جب نگاہ پڑے نا کعبے پر اس وقت صرف ایک ہی دعا کر, ایک اونلی شارٹ, کوئی زیادہ دعا نہیں, آنکھ کھول کر کے یا اللہ میں اس سفر حج میں ہوں, میں جہاں جہاں دعا مانگوں اللہ وہ میری ساری دعا قبول فرما. بس اب تجھے چکر نہیں ہے, اب سکون سے رہے, وہ تیری دعا قبول ہو گئی نا. مفتی صاحب بول رہے ہیں اب تو کہیں بھی جا, ہجرہ اسود پہ کھڑا ہو, مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو, اب جو ٹیلی فون کرے ابے میری دعا رہ گئی تھی تو نے مانگی نہیں, ابے ابھی مانگوں گا نا, اب تو مدینے میں بھی مانگوں گا کیونکہ سفر حج میں ہی ہوں نا. جب تک رہے گا لاکھوں کروڑوں دعا مانگ, انشاءاللہ واپس آئے گا تو بھرا ہوا آئے گا. ہاتھ خالی اللہ کسی کو نہیں کرتا. تم اللہ کے مہمان ہوتے ہو حج کے اندر, کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. سوچو عام آدمی کے گورنر کے گھر پہ جاؤ یا کسی فلانا بڑا آدمی کے گھر پہ جاؤ, بولے یار اس کے مہمان ہیں, 10 کو بتاتے ہو, ارے اللہ کے گھر کے مہمان ہو میرے دوستوں, وہاں اللہ رب العالمین کیسی تمہاری مہمان نوازی کرتا ہے وہ دیکھو جا کے. تو میرے دوستوں بزرگوں اب دیکھیے کعبہ شریف میں مفسرین فرماتے ہیں 120 رحمتیں ہیں. نیکی الگ چیز ہے, رحمت الگ چیز ہے. چھم 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 وہ کعبے میں ہی ہے, یاد رکھنا بیت اللہ میں ہی ہے چھم چھم رحمتیں. باقی نیکی تو یہاں بھی ہے نا, تم کر لو نماز, نیکی کر لی, 2 رکعت پڑھ لی, نیکی ہو گئی نا. رحمت اللہ کی ڈائریکٹ وہ تو اللہ کے ولیوں پر اور نیک لوگوں پر ہی نازل ہوتی ہے. اللہ ہم کیا بد نصیب ہیں. یہ حج دیکھو کیسا ہے, 120 نیکییں دوران نے بیت اللہ میں انڈیورنگ ملتی ہیں آپ کو. کیا 60 رحمتیں رحمتیں رحمتیں, پھر توجہ دینا, رحمتیں 60 رحمتیں کہاں نازل ہوتی ہیں جب ہم طواف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنا اور قرآن پاک ذکر و اذکار کرنا, ذکر و اذکار کرنا جو بھی کرنا. 40 دیر آر 100, ٹھیک ہے 100 ہو گئی نا. باقی 20 نیکیاں دیکھو تمہیں صرف اس لیے مل رہی ہیں خالی کعبے کو بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہو, بس دیکھتے رہو. نہ پڑھنا نہیں ہے, کیا کرنا پڑ, بس اللہ کے نہ بھائی میرے کعبے کو دیکھ, محبت سے دیکھتا رہے, کیسا بنا ہے, سبحان اللہ کیا تجلی گزر رہی ہے, کیا پتہ تیری دل کی نگاہ کھل جائے, تجھے فرشتے نظر آ جائیں رحمت لاتے ہوئے. مقصد کیا ہے, اب مفسرین کا قلم بھی تو دیکھو نا, عاشق رسول جو ہوتے ہیں نا کیسے لکھتے ہیں, دیکھو لکھنے کی بات ہے, پڑھنے والا بھی مزہ آتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے, کیا پڑھا میں نے, میرے پیسے وصول ہو گئے آج کے. اب دیکھو وہ کہتے ہیں کہ کعبے کی رحمتیں کتنی ملی آپ کو, 120 اور رحمتیں کہاں ملی, ذرا زور سے کہنا. کعبے میں جانا پڑے گا بھائی, خرچہ ہے کہ نہیں, 25-30 لاکھ 20-25 پتہ نہیں, ہمارے پاکستانی نہیں, میں ڈالر کی بول رہا ہوں, 20,000 20,000 15-18 میں بھی ایگزامپل. یہ جا کے آپ جاؤ گے تب جا کے آپ کو رحمت پاؤ گے. یعنی رحمتیں پانے کے لیے کعبے کے شریف کے اندر جانا ضروری ہے. ارے تم سوچو مفسر کیا لکھتا ہے, بولے خدا کی قسم وہ تو کعبہ شریف ہے کہ اس کی رحمتیں وہاں جانے سے ملتی ہیں. ارے تمہارا نبی اللہ کا محبوب تو رحمت للعالمین ہے, ارے وہ تو ہر جگہ رحمت ہے. ارے اس کے لیے تم یہ ہے یہاں بیٹھو, آنکھ بند کرو, درود پاک پڑھو, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, فوراً رحمتیں نازل ہو جائیں گی اللہ کی طرف سے. تو دیکھو کیسا ہے, وہ تو رحمت ہے نا. کیا خوب کہا مظفر وارسی نے, کیا میرے آقا کا انداز ہے, یا کیا میرے آقا کی شان ہے. دل چاہتا مرتے دم تک وہ شان ہی بیان ہو, کوئی بھی گفتگو ہو کسی کے بارے میں بھی ہو, والدین کے حقوقوں, بیٹے کے حقوقوں, بیوی کے فلانی نہیں, ذکر ہونا چاہیے میرے آقا علیہ السلام کا. کیا کرتے ہیں, کیا بہترین بات کہیے, کیا خوبصورت کلام سے انتخاب کیا ہے مظفر واسی نے. کہتا ہے کہ یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین, الہام جامع ہے تیرا, قرآن امام ہے تیرا, منبر تیرا عرش بری, یا رحمت للعالمین. اور آئینہ رحمت بدن, اللہ اکبر, آئینہ رحمت بدن, سانسیں چراغ علم و فن, قرب الہی تیرا گھر, الفخر و فخری تیرا دھن, خوشبو تیری جوئے کرم, آنکھیں تیری باب حرم, نور ازل تیری جبی, یا اللہ کیا بات,
یا رحمت للعالمین، یا رحمت اللہ اکبر. وقت نہیں ہے تو وہ حدیث میں نے کہا نا پورے بیان کی تھی. اب حدیث پہ آتے ہیں فضائل تو بھی میں چلیں ایک اور فضائل دیکھ لیتے ہیں. اللہ مالک ہے 5 منٹ تو تم ویسے ہی دے دیتے ہو محبت نے مجھے. دیر سے آنے والوں کو تو میں دیکھتا ہوں تو 5 منٹ اور بڑھا دیتا ہوں. کیا کروں مجبور ہوں میں بھی یار. ٹھیک ہے نا میرا بھی جواب ہے نا. لوگوں کا جواب ہے تو کیا لوگ کہتے ہیں ہمارا جواب ہے. بھائی میرا بھی یہی جواب ہے. اللہ اور رسول کی باتیں کرنا ہے. برا لگے تو ٹھیک ہے گھر جاؤ. ہمیں تو نہیں لگ رہا. میری تو پکڑ اللہ کرے گا نا. تم تو نہیں کرو گے نا. ٹھیک ہے نا. دنیا میں بول دو گے غیبت کر لو کر لینا. اب سنو اللہ حجر اسود کی تو بات کر دوں پھر شاید وہ حدیث میں تفصیل نہ آئے. حجر اسود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حجر اسود جو اس کو چومے گا اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے. طاقت دی عطا کی ہے. کیا جو چومے گا کل یہ سب کی سفارش کرے گا سب کی شفاعت کرے گا. اور اس کی تاثیر کیا ہے. یہ آیا تھا بالکل دودھ کی طرح وائٹ ہے نا بالکل دودھ کی طرح حجر اسود جنت سے آیا اور آج سیاہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں سیاہ کیوں. اس لیے کہ تمہارے گناہوں کو چوس کر آج یہ حجر اسود کا معاملہ ہے. اس لیے کہ جو چومتا ہے حجر اسود کے بارے میں آتا ہے اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. اس لیے تو پاک ہوتے ہو تم ماں کے بدن سے. میرے دوستوں وہ حجر اسود ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑی مشہور ہے نا حدیث. آپ نے چوما تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ عمر فاروق پتھروں سے بڑے الرجک تھے اپنے زمانے سے. ظاہر وہ رہ کے آئے تھے. کہنا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا. سنو یار یہ حدیث اور اس کے مفسروں کے حاشیے بھی تو دیکھو. سیدھی حدیث ہے. انہوں نے چوما اور کہا کہ تجھے میں نہیں چومتا اگر میرے نبی علیہ السلام کے لب تیرے بنا لگے ہوتے. ہائے حدیث سنو یار کمال ہے نا. یعنی کیا مفسر فرماتے ہیں کہ اے بندے تو خوش نصیب ہے. دونوں چیزیں ہیں سمجھ لیجیے. مسئلہ ہے مسئلہ فقہا فرماتے ہیں کہ جن کو موقع ملے چومنے کا وہ بھی اسی منصب پہ آ جائیں گے اور جس نے سلام کیا اوپر سے جیسے حجر اسود کو جس سلام کرتے ہو اسٹارٹ کرنے سے پہلے تو وہ بھی اسی میں آ جائیں گے کہ تم نے حجر اسود کو بوسا دیا. دونوں اسی کنڈیشن میں. اب وہ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کہ دیکھ تصور کر خدا اس وقت بے خیالی میں جاتا بھاگتا کہ گرین لائٹ وہ دیکھتا وہ نکل جاتا نہ تھوڑی دیر رک اور کہ میرے ہونٹ لگے ہیں وہاں جہاں سرکار کے ہونٹ مبارک ہیں. تجھ پہ کمال ہو جائے تصور لا اس بات کو. میرے دوستوں بزرگوں اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اتنے میں اللہ اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قریب حضرت مولا علی قریب کھڑے تھے رضی اللہ عنہ. مولا علی فرماتے ہیں یا عمر بات یہ ہے بالکل صحیح ہے کہ اس کو سرکار نے چوما ہے لیکن اس کی شان کیا ہے. میرے سرکار نے مجھے بتائی. کیا فرمایا کہ یہ جو پتھر ہے نا جو اس کو چومے گا کل حشر کے اندر اس بندے کا جس نے اس کو چوما ہے اور اس کے باپ کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ اقدس میں التجا کرے گا یا اللہ یہ میرا چومنے والا ہے یہ تیرے حرم میں طواف کرنے والا ہے یہ تیرا پیارا ہے اس کو جنت میں داخل کر دے.